نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، آج پہلی بار آپ کے ہاں آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. محترم جناب ارشد واحد صاحب کی وساطت سے اس پاک اور مبارک محفل میلاد مصطفیٰ میں حاضری کی توفیق اور سعادت عطا ہوئی. اللہ رب العزت اس مسجد کو، اس ادارے کو ہمیشہ آباد رکھے اور یہاں دین متین کی خدمات سر انجام دینے والے علماء، منتظمین، اللہ پاک سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. موضوع گفتگو جو مجھے دیا گیا اور اس مختصر وقت میں جس پر کچھ اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حیات کہتے ہیں زندگی کو. حیات کا معنی کیا ہے؟ زندگی. ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حضور حیات ہیں. یہ موت جو ہوتی ہے، موت کسی کو بھی آئے، وہ تو انبیاء ہیں اور مصطفیٰ انبیاء کے سردار ہیں. عام شخص کو بھی اگر موت آ جائے تو عام شخص بھی موت سے فنا نہیں ہوتا. مر کر سبھی زندہ رہتے ہیں. موت فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کیا ہے؟ بل انتقال من حال الی حال، من دار الی دار. موت ہمارے جسم پہ آتی ہے، ہم پر نہیں آتی. یہ جو جسم ہے یہ ہماری حقیقت نہیں ہے. یہ جسم قبر میں چلا جاتا ہے، جسم گل بھی جاتے ہیں، جسم سڑ بھی جاتے ہیں، جسم مٹی میں جا کر مٹی بھی ہو جاتے ہیں، مگر انسان پھر بھی رہتا ہے. روح کی صورت میں زندہ رہتا ہے. روح کی صورت میں انسان زندہ رہتا ہے. اور آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں
حضور نے فرمایا کہ جو ایک بار پیدا ہو گیا سو ہو گیا، جو ایک بار پیدا ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس کو فنا نہیں ہے، اب وہ رہے گا۔ اگر عذاب کی زندگی ہے، جہنم کی زندگی ہے تو وہ بھی ہمیشہ کی ہے، اور اگر جنت کی زندگی ہے، قبر کے انعامات کی زندگی ہے تو وہ بھی ہمیشہ کی ہے۔ تو انسان اصل میں جو انسان کی حقیقت ہے وہ انسان کی روح ہے، اور مرنے کے بعد بھی انسان کی حقیقت زندہ رہتی ہے۔ یہ تو عام انسان کا یہ حال ہے، تو تاجدار کائنات کی حیات مبارکہ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے جن کو جانے کائنات بنایا ہے، جن کو روح کائنات بنایا ہے، حضور روح کائنات ہیں۔ یہ کائنات سلامت ہے، آباد ہے، زمین سبز و گل اگا رہی ہے، ستارے چمک رہے ہیں، چاند چمک رہا ہے، سورج چمک رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، پوری کائنات میں ایک رونق ہے، ساری کائنات زندہ ہے، اس لیے کہ جانے کائنات زندہ ہے، اس لیے کہ جانے کائنات زندہ ہے۔ یہ جو انبیاء کی موت ہوتی ہے یہ ہماری آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، ان کے وصال کے بعد ہر شخص انہیں نہیں دیکھ سکتا، لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ نبی بعد از وصال بھی اپنے امتی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب ہم میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک مقام پر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ہر جہان کے لیے حضور نذیر، ہر جہان کے لیے حضور رحمت، اور پھر فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے میں اللہ کی ہر مخلوق کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ اب وہ مخلوق چاہے فرشتے ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے انسان ہیں، یہاں تک کہ چرند اور پرندوں کا جہان، سمندروں کا جہان، جہانوں کی بڑی قسمیں ہیں۔ روح البیان ایک تفسیر ہے، صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 18,000 جہان بنائے۔ کتنے؟ 18,000 جہان اللہ پاک نے پیدا فرمائے۔ وَيَخْلُقُكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ ایسا تخلیق کا عمل اس کا جاری و ساری ہے، وہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے کہ تم اس کی تخلیق کو نہیں جانتے۔ آپ نے بہرحال لکھا کہ 18,000 جہان۔ اب حضور اگر رحمت للعالمین ہیں، ہر جہان کے لیے رحمت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی جہان رحمت سے خالی نہیں، اگر کوئی جہان رسالت سے خالی نہیں، اگر کوئی جہان نبوت سے خالی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی جہان میں نبوت ہو اور نبی نہ ہو؟ نبوت ہو اور نبی نہ ہو، رسالت ہو اور رسول نہ ہو، رحمت ہو اور رحمت للعالمین نہ ہو۔ سو ہر جہان کی زندگی اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اب ہم میں اور مقام نبوت میں فرق یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں ہم ایک ہی جہان میں رہ سکتے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ جو ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جہانوں میں ہم نہیں رہ سکتے۔ ہم عالم ارواح میں تھے تو اس جہان میں نہیں تھے، یہ عالم شہادت کہلاتا ہے۔
وہ جہان جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، وہ جہان عالم شہادت کہلاتا ہے۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو وہاں تھے، ہم یہاں نہیں تھے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم وہاں نہیں تھے۔ جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر اس جہان میں آئے تو اب ہم عالم ارواح میں نہیں ہیں۔ جب ہم یہاں نہیں ہوں گے تو ہم عالم برزخ میں ہوں گے۔ جب عالم برزخ میں نہیں ہوں گے تو ہم عالم شہادت، عالم آخرت میں ہوں گے۔ تو ہمارا یہ منصب ہے کہ ہم ایک وقت میں صرف ایک جہان میں رہ سکتے ہیں۔ ہم ایک سے زیادہ جہان میں بیک وقت نہیں رہ سکتے۔ ہم ایک وقت میں صرف ایک جہان میں رہ سکتے ہیں۔ اور حضور کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بغیر کوئی جہان بھی نہیں رہ سکتا۔ مصطفیٰ کے بغیر کوئی جہان بھی نہیں رہ سکتا۔ ہر جہان کے اندر مصطفیٰ کی حیات مبارک موجود ہے۔ کوئی جہان حیات مصطفیٰ سے خالی نہیں ہے۔ اور بیک وقت اب میں صرف چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا ایک عالم نوم ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں صرف سمجھانے کے انداز سے بات کر رہا ہوں۔ ایک عالم نوم ہے۔ مثلا جب آپ نیند میں چلے جاتے ہیں تو وہ نیند کا جہان ہے۔ جب آپ نیند کے جہان میں جاتے ہیں تو ایک عالم ہوتا ہے، عالم یقظہ اسے کہتے ہیں، بیداری کا جہان۔ آپ بیک وقت یا عالم نیند میں ہیں یا عالم بیداری میں ہیں۔ اگر آپ عالم نیند میں ہیں تو آپ بیدار نہیں، اور اگر آپ بیدار ہیں تو آپ نیند میں نہیں۔ ایک ہی وقت میں آپ یا عالم نیند میں ہوں گے، نیند کے جہان میں ہوں گے، یا بیداری کے جہان میں ہوں گے۔ ایک ہی وقت میں آپ دونوں جہانوں میں نہیں رہ سکتے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے، اور آپ خطبہ دیتے دیتے اچانک اپنے ممبر پہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے۔ آپ کے آگے ایک بزرگ اس مجلس میں موجود، ان کی آنکھ لگ گئی، شیخ علی بن حیتی ان کا نام، ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سو رہے اور حضور غوث اعظم جیلانی خطبہ دیتے دیتے کھڑے ہو گئے، ادب سے ہاتھ باندھ لیے۔ کچھ دیر گزری، جب ان کی آنکھ کھلی اور وہ نیند کے جہان سے جب اس عالم بیداری میں واپس آئے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، آپ ابھی تاجدار کائنات آپ کے پاس تشریف لائے تھے نا، ابھی حضور جلوہ گر ہوئے تھے۔ عرض کی جی آقا، تاجدار کائنات تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم انہیں نیند کی حالت میں دیکھ رہے تھے اور میں انہیں عالم بیداری میں دیکھ رہا تھا۔ ایک ہی وقت میں حضور عالم نیند میں بھی ہیں، عالم بیداری میں بھی ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھیں، ہم اگر سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بچے بھی ذرا ماشاءاللہ تھوڑے سیانے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ہم اگر سو جائیں تو مسئلہ یہ ہے کہ سونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ سونے سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ اب ہم میں اور مقام نبوت میں فرق یہ ہے کہ ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ نیند تاجدار کائنات کے وضو کو نہیں توڑتی، یہ نیند حضور کے وضو کو نہیں توڑتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہم اس جہان میں نہیں رہتے، جو ہی جہان بدلتا ہے، ہم عالم بیداری سے جب نیند کے جہان میں پہنچتے ہیں تو ہم چونکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں پہنچ جاتے ہیں، تو اگلے جہان میں جانے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں، پچھلے جہان کے احکام پچھلے جہان میں رہ جاتے ہیں، احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم چونکہ اس جہان میں نہیں، ہم یہاں سے نکل کر بیداری سے نکل کر ہم نیند میں چلے گئے۔ چونکہ ہم نیند میں چلے گئے، اب ہم بیداری کے جہان میں نہیں ہیں، نیند کے جہان میں ہیں۔ تو چونکہ جہان بدلا، حکم بدلا،
تو جب جہان بدلا اور حکم بدلا تو ہمارا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ نیندیں ہمارا وضو توڑ دیتی ہیں، مگر شان مصطفیٰ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ نیند میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ اب ہمارا کیوں ٹوٹا؟ ہمارا وضو اس لیے ٹوٹا کہ ہمارا تعلق اس عالم بیداری سے ٹوٹا، اس جہان سے جو جاگنے کا جہان ہے، اس جاگنے کے جہان سے، عالم بیداری سے ہمارا تعلق ٹوٹا۔ تو وضو تو اس جہان کا تھا، وہ یہیں رہ گیا، ہم وہاں چلے گئے، ہم نیند میں چلے گئے، تو بیداری میں کیا گیا وضو عالم بیداری میں رہ گیا۔ جب ہم نیند کے جہان میں گئے تو یہاں کا وضو یہی رہ گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ نیند میرا وضو نہیں توڑتی، ہمارا اس لیے ٹوٹتا ہے کہ ہم ایک جہان سے جب دوسرے جہان میں گئے تو پچھلے جہان سے تعلق ہمارا ٹوٹ گیا۔ اور حضور کا وضو اس لیے نہیں ٹوٹا کہ کسی جہان سے کوئی تعلق ٹوٹے تو وضو ٹوٹے نا، کسی جہان سے کوئی تعلق ٹوٹے تو وضو ٹوٹے نا۔ حضور سو بھی رہے ہوں مگر عالم بیداری میں بھی موجود ہوتے ہیں، عالم نوم میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ بیاک وقت ہر جہان کی زندگی اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اب صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں، ہماری جنت کی زندگی تب شروع ہوگی، ہم جنت کے پھلوں کو تب چھوئیں گے، تب کھائیں گے جب ہم جنت میں جائیں گے۔ ہماری اتنی مجال نہیں، طاقت نہیں کہ ہم اس جہان میں رہ کر جنت کے پھل کھا سکیں اور جنت کے پھلوں تک اپنا ہاتھ پہنچا سکیں۔ کیوں؟ ہم اس جہان میں، بھئی ایک وقت میں ہم ایک ہی جہان میں رہتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث، حالت نماز میں حضور نے دست مبارک کو اٹھایا پھر نیچے کیا، حضور نے ہاتھ بلند کیا پھر نیچے کیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح حالت نماز میں دست مبارک کو اٹھایا ہو پھر نیچے کیا ہو۔ فرمایا کہ جب میں کھڑا تھا تو نماز کی حالت میں میں نے اپنے سامنے جنت کا خوشہ، جنت کا پھل میرے سامنے تھا، میں نے ہاتھ اٹھایا تو دست نبوت جنت کے پھلوں تک پہنچ گیا، جنت کے پھلوں تک پہنچ گیا۔ اب وہ زندگی، ہمارا جو ہاتھ جنت میں جا کر جنت کے پھل تک پہنچنا ہے، تاجدار کائنات اس عالم شہادت میں رہ کر اللہ نے جنت کی زندگی اس جہان میں بھی عطا کر دی کہ کھڑے ہیں زمین پر، ہاتھ جنت میں پہنچا رہے ہیں، ہاتھ جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بیک وقت حیات یہاں کی بھی ہے، حیات وہاں کی بھی ہے۔ بیک وقت حضور اس عالم شہادت میں بھی ہے، اسی وقت میں حضور عالم برزخ میں بھی۔ برزخ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد جب آپ کو قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے، آگے برزخ کا جہان شروع ہو جاتا ہے۔ برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان آڑ کو، چونکہ معاشر اور دنیا کے درمیانی عرصہ ہے وہ، اس لیے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ ہم ایک وقت میں اگر ہم برزخ میں ہوں گے تو اس جہان میں ہم بولے نہیں ہوں گے، اگر ہم یہاں ہیں اپنی زندگی کے ساتھ تو ہم یہاں ہیں، ہم عالم برزخ میں نہیں ہیں۔ ہم ایک وقت میں کیا، ایک وقت میں ایک جہان میں رہتے ہیں، مگر حضور کا مقام سیاستہ کی حدیث، تاجدار کائنات اپنے صحابہ کے ساتھ حضور اپنی سواری پر سوار کہیں جا رہے ہیں تو سواری تھوڑا سا بدک گئی، تھوڑا سا سواری اس نے اپنے کے لیے پاؤں اٹھا دی، تھوڑا بدک گئی سواری۔ حضور نے نیچے دیکھا، تاجدار کائنات نے نیچے دیکھا، فرمایا کہ صحابیوں میں دیکھ رہا ہوں نیچے دو قبریں ہیں، نیچے دو قبریں ہیں، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا۔ اب حضور خود ہیں عالم شہادت میں، مصطفیٰ ہیں زمین کے اوپر اور مردے ہیں زمین کے نیچے، زمین کے اندر، وہ عالم برزخ میں ہیں۔ مردے کہاں ہیں؟ عالم برزخ میں ہیں، حضور اس عالم شہادت میں ہے، سطح زمین پر اپنی سواری پر سوار تاجدار کائنات فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں پر دو مردے ہیں اور ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کی وجہ بھی بتائی۔ فرمایا کہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، کس سے؟ ایک ناپاکی سے نہیں بچتا تھا، ایک چغلیاں کرتا تھا، غیبتیں کرتا تھا۔ فرمایا کہ اس وجہ سے عذاب ہو رہا۔
اب حضور ہیں اس جہان میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ برزخ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اس جہان میں ہوتے ہوئے برزخ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی سائنس سطح زمین پر کھڑی ہو کر کوئی شخص بڑے سے بڑا عالم فاضل قبر کے اندر کا عذاب نہیں بتا سکتا۔ قبر کا عذاب بھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی کہ آپ بند قبر کے حالات بتا سکیں۔ دنیا کی سائنس علم یہاں تک ٹیکنالوجی نہیں پہنچی کہ کوئی سطح زمین پہ کھڑے ہو کر قبر کے حالات بتا سکے، نہ یہاں تک جو قبر کے حالات نہیں بتا سکتا، اور مصطفیٰ تو عذاب کا سبب بھی بتا رہے ہیں، عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہاں کھڑے ہیں اور حالات برزخ کے بتا رہے ہیں، چونکہ یہاں ہو کر بھی مصطفیٰ عالم برزخ میں بھی موجود ہیں۔ ہر جہان کے اندر ذات مصطفیٰ کو خالق کائنات نے حیات عطا فرمائی، ہر جہان کی حیات۔ اور پھر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہاں اس کے اندر ایک بڑا باریک پیغام ہے، بڑا باریک نقطہ ہے۔ اب مردے کہاں ہیں؟ قبر کے اندر۔ اب جو عقیدے کے حوالے سے جو پیغام ملتا ہے، ایک اور اس میں دلچسپ نقطہ ہے، آئیے اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ اب حضور ہے سطح زمین پر، تاجدار کائنات، مردے کہاں ہیں؟ قبر کے اندر۔ اوپر تختے ہیں، اوپر مٹی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، مگر نگاہ نبوت عالم شہادت میں ہو کر عالم برزخ میں دیکھ رہے ہیں۔ اب مٹی پردہ نہیں بنی، مٹی سیاستہ کی حدیث، مٹی پردہ نہیں بنی، مٹی حجاب نہیں بنی، تختے پردہ نہیں بنے، تختے حجاب نہیں بنے، نگاہ نبوت مٹی کے آر پار جا رہی ہے۔ حضور باہر سے اندر دیکھ رہے ہیں، باہر سے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اس حدیث پاک میں حضور نے ایک بڑا لطیف سا پیغام بھی عطا فرما دیا کہ میرے امتیوں سن لو، میں تمہارا وہ مصطفیٰ ہوں کہ سطح زمین پر عالم شہادت میں یہاں اس زمین کے اوپر کھڑا ہو کر میں تمہیں قبروں کے اندر کے حالات بتا رہا ہوں، کھڑا ہو کر قبر کے اندر دیکھ رہا ہوں، باہر سے اندر دیکھ رہا ہوں، باہر سے اندر دیکھ رہا، توجہ، باہر سے اندر دیکھ رہا ہوں۔ میرے امتیوں تم بھی قیامت تک میری بارگاہ میں آتے رہنا، میرے روضہ پاک پر حاضر ہوتے رہنا، آتے رہنا، اس لیے کہ تمہارا جو نبی قبر کے باہر سے اندر دیکھ سکتا ہے، وہ قبر کے اندر سے باہر بھی دیکھ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اگر میں قبر کے باہر سے، اگر مصطفیٰ قبر کے باہر سے اندر دیکھ سکتے، تو جب ہم روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو جو باہر سے اندر دیکھ سکتے ہیں وہ اندر سے باہر نہیں دیکھ سکتے۔ اگر مٹی وہاں یہاں پردہ نہیں بنی تو مٹی وہاں پردہ کیسے بنے گی؟ عالم شہادت میں ہو کر جو عالم برزخ میں دیکھ رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، وہ اپنی قبر انور سے بھی سارا جہان دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا، حضور فرماتے ہیں یہ دنیا، ساری کائنات میرے سامنے میری ہتھیلی کی طرح ہے، میری ہتھیلی کی طرح۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ رائی کے دانے کی طرح ہے یہ دنیا میری ہتھیلی کی، خار دلاتے اللہ حکم اتصالی، رائی کے دانے کے برابر اس دنیا کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اپنی ہتھیلی پر۔ تو جب حضور کے بیٹے کا مقام یہ ہے تو مصطفیٰ کا مقام کیا؟ تو جو باہر سے اندر دیکھ رہے ہیں وہ اندر سے، اگر وہ عالم شہادت میں ہو کر عالم برزخ میں دیکھ رہے ہیں تو عالم برزخ میں ہو کر عالم شہادت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر جہان کی زندگی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا لام رک محبوب تیری عمر کی قسم ہے۔ حیات مصطفیٰ پر ایک اور قرآن مجید جس کی طرف اشارہ کرتا، بیٹے آپ بیٹھیں، چھوڑ دیں بیٹھیں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لام رک محبوب ہمیں تیری زندگی کی قسم ہے، ہمیں تیری زندگی کی قسم ہے۔ اور یاد رکھو قسم جب بھی اٹھائی جاتی ہے یہ کسی کمال والی چیز کی اٹھائی جاتی، کسی ناقص چیز کی قسم بولے، کسی ناقص ایسی چیز جس میں کوئی عیب ہو،
اس کی قسم بولے نہیں اٹھائی۔ اللہ پاک جس کی قسم اٹھاتا ہے اس میں کوئی کمال ہوتا ہے۔ اگر حضور کی حیات کی قسم اٹھائی، اب ایک طرف تو اللہ حضور کی زندگی کی قسم اٹھا رہا ہو اور دوسری طرف کوئی عقیدہ یہ رکھے وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، تو یہ بات بولے سمجھ میں آتی ہے؟ اگر حیات کی قسم اٹھائی ہے، حیات کی زندگی کی، تو اس کا مطلب ہے جس حیات کی قسم اٹھائی ہے وہ بے عیب زندگی آج بھی وجود مصطفیٰ میں موجود ہے۔ وہ بے عیب زندگی آج بھی وجود مصطفیٰ میں موجود۔ دیکھیں یہ جو پاور ہاؤس ہوتا ہے، کیا پاور ہاؤس جہاں سے آپ کو بجلی آتی ہے، یہ لائٹیں جل رہی ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ پاور ہاؤس۔ دیکھیں جس طرح یہ بلب جل رہا ہے اس طرح اندر بھی ایک بلب جل رہا ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایمان، وہ بلب جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے اندر روشن ہو جاتا۔ ایمان کا بلب بھی روشن ہے ہر مومن کے اندر۔ اللہ پاک اس ایمان کو سلامت رکھے، ہر مومن کے اندر ایمان کی روشنی، ایمان کی روشنی۔ دیکھیں یہ جو پاور ہاؤس ہوتا ہے، پاور ہاؤس، اگر کسی شخص کی بجلی چلی جائے اور ریزن یہ ہو کہ اس کا بلب فیوز ہو، کیا ہو؟ اس کا بلب فیوز ہو۔ اب فیوز کیا ہے؟ بلب۔ اور وہ گھر میں بیٹھ کر یہ کہے کہ پاور ہاؤس ہی نہیں رہا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کہے کہ پاور ہاؤس ہی نہیں رہا، بتائیں کوئی عقل کی بات ہے؟ اب اسے سمجھدار لوگ کہیں گے بھائی پاور ہاؤس تو ہے، تیرے اندر کا بلب فیوز ہے، تیرے اندر کا بلب فیوز ہے۔ پاور ہاؤس کی طاقت تو ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ پاور ہاؤس ہو مگر ہمارا بلب فیوز ہو، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاور ہاؤس نہیں ہے۔ ہاں اپنا فیوز اڑا ہوا کیا ہے؟ تو جس کا اپنا اڑا ہوا ہو وہ تو کہے گا نا کہ وہ روشنی رہی نہیں، اور جس کا اندر روشن ہے وہ کہے گا کہ پاور ہاؤس سلامت ہے۔ اس سے پوچھو دلیل کیا ہے، وہ کہے گا میرے اندر ایمان کی روشنی چل رہی ہے۔ تو آج اگر کائنات میں ایمان کا چراغ جل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے ایمان کو اجالا نصیب ہو رہا ہے وہ پاور ہاؤس گنبد خضرا میں زندگی آج بھی موجود ہے، حیات آج بھی موجود ہے۔ اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب آپ نماز پڑھتے ہو نا تو خبردار کبھی حضور کے مردہ ہونے کا تصور نہ رکھو۔ فرمایا کہ حالت نماز میں بھی تمہارا ایمان، عقیدہ اور تصور کیا ہونا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تو نماز میں کہے نا السلام علیکہ ایھا النبی، کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، جب بھی نماز میں یہ کہو اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ تصور کیا کرو؟ فرمایا کہ اس سے پہلے تصور یہ کرو کہ تمہارے دل کے اندر نور کا ایک تخت ہے، اس تخت پر آمنہ کا لال محمد باش بیٹھا ہوا مصطفیٰ جل مگر ہیں۔ وَاحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَخْصَهُ الْكَرِيمِ، اس وقت تک نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی نہ کہے جب تک مصطفیٰ کو اپنے دل کے اندر تو محسوس نہیں کر لیتا۔ یہ عقیدہ رہا کہ جس پر سلام بھیج رہا ہے وہ مردہ نہیں ہے، وہ ذات تیرے دل کے اندر موجود ہے جس پر سلام بھیجا جا رہا ہے، جس پر سلام بھیجا۔ اور آگے نواب صدیق الحسن بھوپالی، یہ اہل حدیثوں کے امام ہیں۔ نواب بڑی خوبصورت بات لکھی، میلاد پاک کے حوالے سے بھی کمال کا نقطہ نظر دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ اہل حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ حالت نماز کے اندر انسان تیرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ یہ خیال کر
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در زوات مسلیاں حاضر و موجود است. فرمایا کہ مصطفیٰ کو خود سے جدا نہ سمجھ، جب سلام بھیج یہ عقیدہ رکھ کہ ذات محمد تیری ذات کے اندر موجود ہے، ذات مصطفیٰ تیری ذات کے اندر موجود ہے. در زوات مسلیاں حاضر و موجود است. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مردہ ہونے کا تصور کبھی نہ رکھنا. یہاں تک کہ جب تو نماز پڑھے، نماز میں سلام بھیجے، یہ عقیدہ رکھ کہ جس محمد پہ سلام بھیج رہا ہے وہ محمد تیرے اندر موجود ہے. در زوات مسلیاں حاضر و موجود است. نگرانی قدر. اور پھر فیض الباری جلد نمبر 1 حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری، یہ اہل دیوبند کے بہت بڑے اجل عالم، اہل دیوبند یہ ان کے بہت بڑے اجل عالم انور شاہ کاشمیری، آپ فیض القدیر کی جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ امام عبد الوہاب شعرانی وہ بزرگ ہیں. امام شعرانی فرمایا کہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 8 ساتھیوں کے ساتھ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حضور سے صحیح بخاری پڑھی. صحیح بخاری جاگتے ہوئے اپنے 8 فیض الباری جلد نمبر 1 علامہ انور شاہ کاشمیری وہ لکھتے ہیں، کمال کے عالم سے لکھتے ہیں کہ امام شعرانی نے 8 ساتھیوں سمیت جاگتے ہوئے حضور سے صحیح بخاری پڑھی. صحیح بخاری کا سبق پڑھا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 70 بار سے زائد امام جلال الدین سیوطی نے جاگتے ہوئے مصطفیٰ کریم کو دیکھا، جاگتے ہوئے مصطفیٰ کریم کو دیکھا. اور پھر حضور شاہ فرماتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. فرمایا کہ خبردار یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ نبی کے وصال کے بعد اس کا ناتا تعلق کنیکشن امت سے ٹوٹ جاتا ہے. فرمایا نہیں، جہاں ان کا مزار بنتا ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ یصلون، وہاں وہ عبادت بھی کرتے ہیں. جیسے شب معراج اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. حاضر گرامی قدر. اور پھر شاہ ولی اللہ مدثری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لمبا دخلت المکوئی، گوشہ کائنات کا، جیسا میں نے ابتدا میں کہا کوئی گوشہ کائنات کا حضور کی نبوت سے خالی نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ نبوت ہو اور نبی نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ رحمت ہو اور رحمت للعالمین نہ ہو. رسالت کیوں؟ رسالت ایک عمل ہے، نبوت ایک عمل ہے، ہدایت ایک عمل ہے. ہدایت بھی عمل، نبوت بھی عمل، رسالت بھی عمل. اور کوئی عمل زندگی کے بغیر نہیں ہو سکتا. کوئی عمل زندگی کے بغیر. شاہ ولی اللہ مدثری علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ تمام مسالک کے سر کا تاج. شاہ ولی اللہ مدثری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ لمحہ فرماتے کہ 12 ربیع الاول حضور کے میلاد کا موقع تھا. میں حضور کی بارگاہ میں مدینہ پاک حاضر ہوا. لما دخلت المدینہ المنورہ زرت روضۃ المقدسہ علی صاحب افضل الصلاۃ والتسلیمات رأیت روح صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرا وبارزا لا فی عالم الارواح فقط بل فی مثال التقریب من الحفظ. فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں گیا، میری نگاہ سے پردے اٹھا دیے گئے. میں نے جدھر نگاہ اٹھائی میں نے روح محمد کو دیکھا. جدھر نگاہ اٹھائی میں نے روح مصطفیٰ کو دیکھا. تو کوئی گوشہ روح مصطفیٰ سے، حیات مصطفیٰ سے خالی نہیں ہے، نہیں ہے. اب یہاں ایک تفسیر ہے، تفسیر معالم التنزیل. اس تفسیر کے اندر آپ سنیے، یہ جو ملک الموت ہیں، کون؟ ملک الموت جو آپ کی جان نکالتے ہیں. ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کو رسالہ برزخ میں نقل کیا، اور اس کے علامہ زرقانی علیہ الرحمہ نے بھی اسے نقل کیا کہ عزرائیل کی شان کیا ہے.
اسرائیل کا مرتبہ کیا ہے، اسرائیل کی شان کیا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تفسیر صاحب تفسیر معلم التنزیل نے بھی اسے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ملک الموت جنات، انسان اور جملہ مخلوقات کی روحوں پر قابض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ان کے سامنے ایک چھوٹے سے دسترخوان کی طرح رکھا ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو ایک دسترخوان کی طرح اللہ پاک نے اسرائیل علیہ السلام کے سامنے رکھا ہوا، اور ایک روایت کے مطابق ایک تشت کی مانند رکھا ہوا ہے۔ اب فقابض من ہا ہنا وہا ہنا، ایک جگہ مشرق مغرب شمال جنوب کی دھرتی کتنی بڑی ہے، جنات کی جان نکالنی ہو اسرائیل، انسانوں کی جان نکالنی ہو اسرائیل، کسی بھی جاندار کو موت دینی ہو، ڈیوٹی کس کی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کی۔ اور ساری دنیا کو، کائنات کو ایک دسترخوان کی طرح ان کے سامنے رکھا۔ فقابض من ہا ہنا وہا ہنا، وہ جہاں سے چاہیں ہاتھ بڑھا کر روح قبض کر لیتے ہیں، وہ یہاں سے بھی لے لیتے ہیں، وہ یہاں سے بھی ایک دسترخوان کی طرح، وہ یہاں سے بھی لے لیتے ہیں، وہاں سے بھی لے لیتے ہیں، جہاں چاہیں مشرق و مغرب میں ہاتھ پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر ایک مقام پر اب ایک وقت میں پوری دنیا میں کتنے مرتے ہوں گے؟ 6 ارب انسان ہیں، 6 ارب انسان ہیں۔ اب 6 ملک الموت کتنے ہیں؟ اسرائیل کتنے ہیں؟ ایک اسرائیل 6 ارب انسانوں پر موت کا فرشتہ بن کر قابض ہے۔ اب کتنے مرتے ہوں گے؟ فرض کیا پوری دنیا کے اندر ایک وقت میں اگر 1000 بھی مرتے ہوں تو ہر شخص کے پاس ایٹ اے ٹائم ملک الموت موجود ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا۔ یہ تو ہے ملک الموت، اللہ نے یہ شان ان کو عطا کی۔ پھر آگے مشکات کی حدیث کہ ملک الموت مومن اور کافر دونوں کی موت کے بعد ملک الموت اس کے سرہانے ہوتے ہیں، ملک الموت اس کے سرہانے ہوتے ہیں، سرہانے ہوتے ہیں۔ اب ملک الموت میں پھر سوال کرتا ہوں، کتنے ہیں؟ فرشتہ ایک ہے۔ اگر ایک وقت میں 2000 کافر مسلمان مر رہے ہوں، اس حدیث پاک کے مطابق ہر مسلمان اور کافر کے سرہانے ملک الموت بیٹھا ہو، ہر شخص کے پاس وہ موجود، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے موجود۔ اور طبرانی کی حدیث پاک ملک الموت نے عرض کی کہ آقا نیک یا بد روح ارضی پر کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے چہرے پر میری نظر نہ ہو۔ طبرانی کی حدیث، نیک اور بد کوئی ایسا نہیں ہے جس کے چہرے پر میری نگاہ نہ ہو، جس کو میں نے دیکھ رہا ہوں۔ ہر چھوٹے بڑے کو ایسے پہچانتا ہوں کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں پہچانتا۔ یہ ملک الموت ہے جو کہیں کہ ہر چھوٹے بڑے کو پہچانتا ہوں۔ ملک الموت اگر ہر چھوٹے بڑے کو پہچانتا ہے تو اس میں حیرت نہیں، پھر حیرت اس بات پر کیا ہو اگر مصطفیٰ فرما دے انی اسمع صلاۃ اہل محبت والفہم، محبت والا جہاں بیٹھ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اسے پہچان بھی رہا ہوتا ہوں، اس کا درود سن بھی رہا۔ اب علامہ شامی فرماتے ہیں، علامہ شامی اور پھر در مختار جہاں مسائل نماز ہے وہاں کا جملہ صاحب در مختار لکھتے ہیں کہ شیطان اولاد آدم کے ساتھ دن کو ہوتا ہے اور اس کی ذریت رات کو ہوتی ہے، رات کو ہوتی۔ تو جہاں انسان وہاں شیطان، جہاں انسان چاہے دن ہو یا رات، جہاں انسان وہاں شیطان۔ علامہ شامی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وَأَقْدَرَ عَلَىٰ ذَلِكَ۔ اب سنیے، شان مصطفیٰ سمجھنی ہے۔ اب ذرا ان کو دیکھ لو، ملک الموت کو بھی دیکھ لو اور شیطان کو بھی دیکھ لو۔ علامہ شامی فرماتے ہیں وَأَقْدَرَ عَلَىٰ ذَلِكَ كَمَا أَقْدَرَ مَلَكُ الْمَوْتِ كَمَا أَقْدَرَ مَلَكَ الْمَوْتِ عَلَىٰ نَزِيرِ ذَلِكَ۔ اللہ پاک نے جس طرح ہر جگہ ہونے کی طاقت ملک الموت کو دی ہے، اسی طرح شیطان کو بھی دی۔ اس طرح کس کو؟ شیطان کو بھی دی ہے۔ وہ ایک وقت میں جو کاروائیاں کرتا ہے، ایک وقت میں خدا جانے کہاں کہاں کاروائیاں کر رہا ہوتا۔ تو جس طرح جو طاقت اس نے ملک الموت کو ہر جگہ ہونے کی دی ہے، وہی طاقت
اللہ پاک نے شیطان کو بھی دی ہے، شیطان کو بھی دی ہے۔ اب شیطان ایک کتنے ہیں؟ وہ جو بڑا ہے وہ کتنے ہیں؟ ایک ہو کر ہر جگہ بولے ہیں ہر جگہ موجود۔ ملک الموت کتنے ہیں؟ ایک ہو کر ہر جگہ موجود۔ اگر عالم محسوس میں ایک مثال دیکھنی ہو، آپ کا یہ سورج، آپ کے سر پہ سورج، دن کو 12 بجے سورج دیکھیں، فرض کیا آج آپ یہاں ہیں، پاکستان ہے، آپ نے دیکھا سورج اپنے سر پر، کل آپ عرب میں ہوں، پرسوں آپ یورپ میں ہوں، اس سے اگلے دن آپ امریکہ میں ہوں، ہر جگہ یہ سورج موجود ہے کہ نہیں؟ بولے ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ سورج کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ایک۔ چاند ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ چاند کتنے ہیں؟ اگر ایک چاند ہو کر ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، ایک سورج ہو کر پوری روح ارضی پر موجود ہو سکتا ہے، تو خدا کی قسم روح مصطفیٰ علیشین میں رہ کر بھی کائنات میں ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اور کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ شیطان کا ہر جگہ ہونا سمجھ میں آ جائے، مصطفیٰ کا ہونا سمجھ میں نہ آئے۔ آپ نے فیصل آباد میں ظہر کے وقت آپ نے نماز شروع کی، نماز ظہر، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فیصل آباد میں 2 بجے ظہر کے وقت مصطفیٰ کے سارے امتی پورے شہر فیصل آباد میں اعوذ باللہ، مولا میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہر جگہ یہاں پناہ مانگی۔ اسی وقت میں ملتان میں بھی ہو رہا ہے، نماز ظہر ہو رہی، اسی وقت میں وہاں بھی شیطان سے پناہ مانگی جا رہی۔ اے ملتان والوں، جب فیصل آباد والوں نے مانگ لی تو تم کیوں مانگ رہے ہو؟ اسی وقت میں لاہور میں بھی پناہ مانگی جا رہی، اسی وقت میں کراچی میں، اسی وقت میں پشاور میں، اسی وقت میں دنیا کے ہر کونے پر جہاں اس وقت کوئی مسلم کھڑا ہے حالت نماز میں، وہ ہر جگہ شیطان سے پناہ مانگ رہا ہے۔ ہر جگہ، ہر جگہ، یہاں بھی ہے۔ تم نے یہاں کیوں مانگی؟ یہاں بھی ہے۔ ملتان والوں تم نے کیوں مانگی؟ یہاں بھی ہے۔ کراچی والوں تم نے کیوں مانگی؟ یہاں بھی ہے۔ ارے شیطان کا ہر جگہ ہونا سمجھ میں آتا ہے تو محبوب رحمان کا ہونا سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ حضور کا ہونا سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اور پھر علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ ان موت الانبیاء انہا راجع الان غیبوا عنا، فرمایا کہ نبیوں کی موت کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ ہماری نگاہ سے اوجل ہو جاتی ہیں، ہماری نگاہ سے اوجل ہو جاتی، بحیث لا ندرکہم وان کانوا موجودین احیاء، اگر جب وہ زندہ ہوتے ہیں مگر ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، انہیں نہیں دے سکتے۔ ولا یراہم احد من نوعنا، ہم جیسے وصال کے بعد نبی کو نہیں دیکھ سکتے ظاہری حالت میں، الا من خصہ اللہ بکرامت من اولیائہ، ہاں اللہ پاک اولیاء میں سے جس کو چاہتا ہے عالم بیداری ہو یا خواب مصطفیٰ کے جلوے کروا دیتا، وہ جسے دکھانا چاہے وہ دکھا دیتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اب یہ تو زمینی کائنات ہے۔ اب سنیے، امام عبداللہ یافعی اور اس کو جواہر البحار امام اسماعیل نبہانی نے لکھا، یہ تو زمینی کائنات کے بعد کا، اب آئیے اس سے اوپر چلے، آسمانوں کی کائنات، عرش اور سدرہ کی کائنات۔ امام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں کہ رأیت مقاما تزل اقدام العقول فی سرہ وتدل افہام الافکار من فی جلالہ وتخضع رقاب الاولیاء ولہیبتہ وتظل اسرار السرائر فی بہائہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے چلتا چلتا اللہ نے مجھے روحانی طور پر ایسے مقام پر پہنچایا کہ جہاں میں نے ایک محل دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک محل دیکھا، میں نے ایسا مقام دیکھا کہ عقلیں اس مقام پہ جا کر ڈگمگا جاتی ہیں، فکر اور فہم وہاں جا کر گم ہو جاتے ہیں، اور اولیاء کی گردنیں وہاں جا کر جھک جاتی ہیں۔ اولیاء کی گردنیں جھک گئی، فکر اور فہم وہاں گم ہو گئے، عقلوں کے قدم پھسل گئے، وَتَدَعُ بِصَارُ الْبَصَارِ لِيَشْهَدِ الْأَنْوَارُ، اتنا چمک رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہ اس پہ نہیں ٹھہر رہی تھی، آنکھیں چندیا رہی تھی، آنکھ میں طاقت نہیں تھی کہ وہ اس مقام کو دیکھیں۔ پھر آگے اب عربی عبارہ چھوڑ کر صرف مفہوم پہنچاتا ہوں اور پھر اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب مقرب
فرشتوں کا گروہ آتا ہے، مقرب فرشتوں کا گروہ آتا ہے، تو وہ اس کے سامنے آتے ہی الا حانس ظہورھا، جب فرشتے آتے ہیں تو یہاں پہنچتے ہی وہ رکوع کی حالت میں جھک جاتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے جب یہاں آتے ہیں تو وہ رکوع کی حالت میں جھک جاتے ہیں۔ عقل گم، فہم گم، اولیاء کی گردنیں جھکی ہیں، فرشتے رکوع کی حالت میں وہاں آتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، اتنا جھک جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر آگے یہاں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور طرح طرح سے اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے والا جو اس مقام کو دیکھتا ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ واصل کا ہر مقام، مجذوب کا ہر حال، محبوب کا ہر راز، عارف کا ہر علم، ولی کا ہر تصرف اور مقرب کی ہر شان، اس کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی، اس کی انتہا بھی یہیں ہوتی ہے۔ کوئی ولی نہیں جس کا مقام یہاں سے نہ نکلا ہو، یہاں سے شروع ہوا یہیں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، ابتدا بھی یہی۔ فَمَكَثْتُ مُدَّةً لَا أَسْتَطِيعُ النَّظْرَ إِلَيْهَا، ایک مدت تک میں کھڑا رہا، لرزتا رہا، اتنی طاقت نہ تھی کہ میں آنکھ اٹھا کر دیکھتا۔ ایک مدت کے بعد اتنی طاقت آئی، اللہ کی طرف سے اذن ہوا، میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، اس کی طرف دیکھا۔ ثُمَّ اتَّبَّعْتُ النَّظْرَ إِلَيْهِ، طاقت آ گئی، ہمت آ گئی، تھوڑی سی نگاہ اٹھا کر، پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی۔ ثم پھر کہتے ہیں کہ وَمَكَثْتُ مُدَّةً لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُسَامِتَهُ، پھر ایک مدت تک میں دیکھتا رہا مگر قریب جانے کی جرت نہ ہوئی، قریب جانے کی۔ کہتے ہیں کہ ایک عرصے تک میں اسی حالت میں رہا، پھر اس کے بعد تھوڑی سی جرت اللہ پاک نے تھوڑی سی ہمت عطا کی، میں آگے بڑھا، ہمت کر کے مقابل آیا۔ وَمَكَثْتُ مُدَّةً لَا أَسْتَطِيعُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهِ، ایک مدت تک رکا رہا مگر یہ نہ پتا چلا کہ اس کے اندر کون ہے، اس محل کے اندر کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، ثم بعد مدت علمت بمن فیہ، پھر پتا چلا ایک مدت کے بعد یہ علم عطا کیا گیا، مجھے بتایا گیا اندر کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مدت کے بعد پتا چلا فَإِذَا فِيهِ رسول اللہ، کہ اللہ کے محبوب اس میں خود محمد مصطفیٰ فرماتے کہ ایک آواز آئی، لَيْسَ فَوْقَهُ إِلَّا عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اس کے اوپر صرف اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر اور کوئی مخلوق نہیں، صرف اللہ کا عرش ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مقام پر ایک محل کے اندر میں نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ پھر آگے امام نبہانی فرماتے ہیں کہ یہ تو عرش کے نیچے کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ وَظُهُورُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، پھر رب کی بارگاہ میں لا مقام میں بھی اس مقام پر مصطفیٰ موجود ہوتے ہیں، اللہ کے حضور عرشوں سے ماوراء بھی مصطفیٰ موجود ہوتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں تک نہ کوئی ولی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی نبی دیکھ سکتا، ہر جگہ وہاں بھی حضور، وہاں بھی حضور، وہاں بھی حضور۔ تو کائنات کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں رسالت ہو اور رسول نہ ہو، اگر ہیں تو حیات کے ساتھ۔ حاضرین گرامی قدر، اور پھر اب جو سیرت کے جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے، تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یہ جو نلی ہوتی ہے نا، یہ جو نلی ہوتی ہے اس کا ایک سرا ماں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک سرا بچے کی ناف کے ساتھ ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اسے کٹ کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، یہی وہ نلی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے ماں کی غذا سے غذا لیتا ہے، ماں کے پانی سے پانی لیتا ہے، ماں کی حرارت سے حرارت لیتا ہے، ماں کی مٹی سے مٹی لیتا ہے، ماں کی انرجی توانائی سے توانائی لیتا ہے۔ اگر یہ نلی کاٹ دی جائے تو بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ نلی پیٹ میں کاٹ دی جائے تو بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور مورخین نے لکھا جب حضور پیدا ہوئے یہ نلی تھی ہی نہیں، یہ نلی تھی ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تاجدار کائنات کو اللہ نے زندہ رہنے میں بھی ماں کا بھی محتاج نہیں بنایا، یہ حضور کی حیات مبارکہ۔ پھر حاضرین گرامی قدر، پھر آقا دو جہاں وسلم کا جو شق صدر ہوا، شق صدر جو ہوا، تاجدار کائنات
کا بچپن کے اندر بھی شق صدر ہوا جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی وادی میں تھے اور ان کے ہاں تھے. بچپن میں بھی شق صدر ہوا, پھر شب معراج بھی ہوا. جب شق صدر ہوا حضور نے خود فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا میرا دل باہر نکال لیا گیا, باہر نکال کر میرے دل کو چیرا گیا. اب کوئی ایسا دنیا میں کہ جس کا دل اس کی زندگی میں اس کے دیکھتے دیکھتے باہر دل نکال لیا گیا اور دل کو چیرا گیا ہو؟ دل باہر ہے مگر حضور زندہ ہے. مگر حضور, اگر قلب جو مرکز حیات ہے اگر یہ باہر آ جائے اور حضور مردہ نہ ہو تو روح چلی جائے تو حضور مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حاضرین گرامی قدر, اب اختتام کی طرف دیکھیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, فرمایا کہ شہید زندہ ہیں. شہید بولے شہید. اب شہید کون ہے؟ جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا, جس نے مصطفیٰ کا کلمہ طیبہ پڑھا. ارے جس نبی کا کلمہ پڑھ کر شہید تو زندہ ہو رہا ہو اور وہ نبی خود مردہ ہو جائے. قرآن کا عقیدہ دیا ہوا عقیدہ, شہید کیا ہوتا ہے؟ بولیں شہید کیا ہوتا ہے؟ زندہ. اب شہید وہ ہے جس کے گردن پہ تلوار چل گئی, پورا جسم چھلنی ہو گیا. شہید تو جس کو اللہ نے جسم اور روح کی حیات کے ساتھ ہی مرتبہ شہادت عطا کر دیا ہو. اسی زندگی میں جسے اللہ نے شہید بنایا ہو. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. شہید کسے کہتے ہیں؟ گواہ کو, گواہ کو. اب حضور کو اسی حیات مبارکہ میں اللہ پاک نے شہید کا لقب عطا فرمایا. محبوب آپ کو ہم نے شہید بنایا, آپ گواہ ہیں. سارے نبی اپنی اپنی امتوں پر گواہ ہیں اور آپ سارے نبیوں پر گواہ ہیں, سارے نبیوں پر گواہ ہیں. تو اب امت کا ایک عام فرد شہید ہو کر زندہ ہو تو جسے اللہ نے گواہ بنایا ہو سارے نبیوں کا, ساری امتوں کا, تو بتائیں وہ مصطفیٰ اگر مردہ ہو گئے تو مردہ ہو کر بتائیں گواہ بن سکتے ہیں؟ کوئی مردہ کبھی گواہ؟ یہ حیات مصطفیٰ لفظ شہید بھی بتا رہا تھا. پھر آگے ارشاد فرمایا, دیکھیں کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد اللہ کے رسول. ترجمہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول. اونچا بول دیں محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ہیں کیا بتاتا ہے؟ اگر کوئی اس کا ترجمہ کرے تھے وہ کافر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر. ترجمہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. اونچا بول دیں. عقیدہ ہے محمد اللہ کے رسول, محمد اللہ کے رسول ہیں. جب ہیں تو ہیں, جب ہیں تو ہیں. کلمہ طیبہ بھی یہی عقیدہ دے رہا ہے کہ کبھی خبردار اپنے مصطفیٰ کو کبھی مردہ تصور نہ کرنا. حاضرین گرامی قدر, پھر ایک اہم بات, وہ شیطان نے جب چیلنج کیا نا کہ میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا, کیا کرے گا اب تو؟ نکل جا, فخرج. ذرا غور سے سمجھے گا. فخرج فإن علیک اللعنۃ, نکل جا اب قیامت تک تیرے گلے میں لعنت کا طوق. ٹھیک ہے, فانظرنی الی یوم یبعثون, اب قیامت تک مجھے مہلت دے. کیا کرے گا؟ لأغوینہم اجمعین, گمراہ کروں گا, آدم کی نسل کو گمراہ کروں گا. صرف مخلص جو تیرے ہوں گے انہیں گمراہ نہیں کر سکوں, باقی چھوڑوں گا نہیں کسی کو, گمراہ کروں گا. سوال ہوا کیسے گمراہ کرے گا؟ جواب جو قرآن بتاتا ہے, شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں ان کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ, ضرور بھی ضرور صراط مستقیم پر ڈیرا ڈالوں گا. جو آئے گا صراط مستقیم سے گزرے گا اس پر ڈاکہ ماروں گا, ایمان لوٹوں گا, زندگی بھر کی نیکیاں ضائع کروں گا. ایک بار آئے تو صحیح, میرے جال میں پھنسے تو صحیح, میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. کہاں بیٹھوں گا صراط؟ ذرا غور سے سمجھیے گا. کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. اچھا, آپ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء پڑھتے ہیں. جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں, ہر نماز میں, ہر رکعت میں آپ صراط مستقیم مانگ رہے ہوتے ہیں.
آپ صراط مستقیم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں صراط مستقیم دکھا، اس کی طرف رہنمائی فرما، یا صراط مستقیم پر چلا۔ آپ صراط مستقیم 5 وقت مانگ رہے ہیں، وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے۔ اگر زندگی میں دعائیں کرتے رہے، اب آپ کو صراط مستقیم نصیب ہو بھی گیا تو بتائیں، صراط مستقیم نصیب ہونے کے باوجود خطرہ ہے کہ نہیں؟ خطرہ ہے کہ نہیں؟ بولیں کیوں خطرہ ہے؟ کہ آگے کون کھڑا ہے؟ شیطان کھڑا ہے، ڈاکو کھڑا ہے۔ آپ نے 30 سال 40 سال 50 سال درود و سلام پڑھا، مصطفیٰ کا میلاد منایا، صلاۃ و سلام کی صدائیں دی، اللہم صلی علی محمد کا نغمہ گاتے رہے، زندگی بھر سجدہ ریزی کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، وعظ و نصیحت کرتے رہے، سنتے رہے۔ آپ عمر ہو گئی ہے 50 سال 60 سال 70 سال، داڑھی سفید ہو گئی عبادت کرتے کرتے، اب آپ صراط مستقیم پہ چل رہے، ساری زندگی کی نیکیاں لے کر صراط مستقیم پہ چل رہے۔ اب بتاؤ، آگے کھڑا ہے ڈاکو، 60 سال کی عبادت کو خطرہ ہے کہ نہیں؟ بولیں ہے نا؟ بھئی یہ ساری زندگی جس نے محنت کی ہے، اللہ اللہ کیا ہے، حضور سے پیار کیا ہے، اللہ سے محبت کی ہے، اب اس کا ایمان آ گیا خطرے میں۔ اب اگر ایسے ہی اسے چھوڑ دیا جاتا، آزاد چھوڑ دیا جاتا، اور اس امتی پر اگر رحم نہ کیا جاتا تو بتاؤ یہ انصاف کی بات تھی؟ ایک بندہ 60 سال کی عبادت لے کے آ رہا ہے، آگے کھڑا ہے ڈاکو، اب تو خطرے میں ہے، اگر اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا تو بتائیں کتنی بڑی زیادتی ہوتی مسلمان کے ساتھ۔ بھی ساری زندگی محنت کی، آگے ڈاکو پڑا، سارا سرمایہ لوٹ گیا، ایمان لوٹ کے چلا گیا، کتنی بڑی ناانصافی ہوتی، کتنی بڑی زیادتی ہوتی اگر اس کے صراط مستقیم کے اوپر اگر ایمان کے بچاؤ کا اہتمام نہ ہوتا۔ اور شیطان کب تک کھڑا ہے؟ کب تک کھڑا ہے؟ کب تک کھڑا ہے؟ یہ حیات مصطفیٰ پر ایک عجیب دلیل، کب تک کھڑا ہے؟ وہ تو کھڑا ہے قیامت تک۔ اب قیامت تک اگر امتیوں کا ایمان خطرے میں پڑا رہتا، یہ انصاف نہ ہوتا۔ یہ تو بیماری میں بھی سجدے کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، اب وہ جا رہا ہے، اب اس کا ایمان 60 سال کی عمر 50 سال کی عمر 40 سال کی عمر میں آ کر خطرے میں ہے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے کرم فرمایا مصطفیٰ کی امتی پر۔ وہ کرم کیا فرمایا؟ جبریل جاؤ، شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، میرے محبوب کے امتی کو ورغلانے کے لیے، بہلا بہکانے کے لیے، جاؤ آیات لے کے جاؤ میرے محبوب کی طرف، جاؤ۔ مولا کون سی آیات؟ حکم ہوتا ہے جاؤ میرے مصطفیٰ کو پیغام دو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین ہمیں قرآن کی قسم ہے، تو رسولوں میں سے ہے، انک لمن المرسلین، اور محبوب ہم نے تجھے صراط مستقیم پر کھڑا کر دیا، ہم نے تجھے صراط مستقیم پر کھڑا کر دیا۔ اگر شیطان کھڑا ہے تو مصطفیٰ بھی موجود ہے، فرق یہ ہے کہ یہ بہکانے کے لیے کھڑا ہے، مصطفیٰ بچانے کے لیے کھڑے۔ اگر یہ قیامت تک کھڑا ہے تو ادھر بھی حیات مصطفیٰ بے مثال ہے۔ اگر یہ قیامت تک کھڑا ہے تو حضور بھی وہیں موجود ہیں، مصطفیٰ بھی وہیں موجود ہیں۔ قیامت تک اگر وہ نہیں جائے گا تو حضور بھی اپنی حیات مقدسہ کے ساتھ اپنے امتیوں کا ایمان بچانے کے لیے قیامت تک صراط مستقیم پر موجود ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، اونچا بول دے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور آخری بات، آئیے بارگاہ حسین میں چلتے ہیں۔ میدان کربلا، دھڑ کربلا میں ہے، سر اقدس کوفہ میں ہے، شام میں ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک اس کا پہلا جز لیتے ہیں، فرمایا کہ
حسین و منی، حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. ذرا توجہ سمجھے گا، حسین مجھ سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ حسین میری ذات کا حصہ ہے. حسین میری ذات کا حصہ ہے، میرا جز ہے، میرا جز ہے. مصطفیٰ کل اور حسین مصطفیٰ کا جز. ذرا سمجھیے گا، فرمایا کہ حسین و منی. جیسے مثلا یہ پورا سٹینڈ ہے، یہ مائک اس سٹینڈ میں سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مائک سٹینڈ کا جز ہے، جز ہے. یہ ہاتھ ہے، یہ انگلی اس پورے ہاتھ کا جز ہے. یہ چہرہ ہے، یہ آنکھیں اس کا جز ہے. یہ چیئر کل ہے، یہ ٹیک اس کا کیا ہے؟ مسجد کل ہے. یہ ستون اس کا جز ہے. مصطفیٰ کل ہیں، حسین مصطفیٰ کا جز. اب شہادت حسین کا منظر میدان کربلا میں، پھڑ کہیں سر کہیں، مگر سر جدھر جدھر سے جا رہا ہے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی چلی جا رہی ہے. قرآن کی تلاوت کی آواز، اور سر حسین جدھر جدھر سے گزرتا جا رہا، نانا کی امت کے نام ایک پیغام دیتا جا رہا ہے. اے میرے نانا کے امتیوں، خبردار، میرے نانا کو مردہ نہ سمجھنا. میں حسین مصطفیٰ کا جز ہوں. میرا نانا میرا کل ہے، میں جز ہوں. اور جز کی شان یہ ہے، دڑ کہیں ہے، سر کہیں ہے، مگر مر کر بھی نہیں مرا. کٹ کر بھی میری شان یہ ہے، جدھر سے جا رہا ہوں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ قیامت تک، اور یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اگر مجھ جز کو موت نہیں آئی تو میرا نانا کل ہو کر مردہ کیسے ہو گیا. اگر میں کٹ کر اور جز ہو کر بھی کٹ کر بھی نہیں مرا تو میرا نانا کل ہو کر مردہ کیسے ہو گیا. تو زندہ ہے واللہ، اونچا بول دے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے کی. آخری بات قرآن مجید کہتا ہے، جو آیت کریمہ نے ابتدا میں پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آخری بات غور سے سمجھے گا. مثال، اللہ نے احسان کیا کہ اپنا رسول ایمان والوں کو عطا کیا. اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ اونچا بولے، میں نے کیا کیا؟ احسان کیا. میں نے کیا کیا؟ بولے، میں نے کیا کیا؟ احسان کیا کہ اپنا رسول دیا. اب مثال سے سمجھے، اللہ پاک احسان جتلا رہا ہے. بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اللہ پاک احسان جتلا رہا ہے کہ میرا احسان ہے، میں نے مصطفیٰ دیا. یہ احسان آج بھی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ بولے، یہ احسان آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے. احسان آج بھی آیہ کریمہ موجود ہے. اس آیہ کی صورت میں آج بھی احسان جتلایا جا رہا ہے. میں نے احسان کیا، اپنا رسول دیا ہے. آج بھی آیت موجود ہے. اگر آیت موجود ہے تو حضور کے آنے کا، حضور کی ولادت کا، مصطفیٰ کے میلاد کا، تاجدار کائنات، وہ سہانی گھڑی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جام 12 ربیع الاول کے دامن میں جو مصطفیٰ کو بھیجا، اس بھیجنے کا اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ میں نے احسان کیا اپنا رسول. اب دیکھیں مثال سے سمجھاتا ہوں. مثلا آپ میں سے کوئی دبئی جاتا ہے، آپ کا کوئی دوست دبئی جاتا ہے، 6 مہینے سال کے بعد واپس آتا ہے. ایک بڑا قیمتی تحفہ، کو قیمتی گھڑی وہ آتا ہے، آپ کے گھر کا دروازہ نوک کرتا ہے. صبح 10 بجے کا ٹائم ہے. اے بھائی سلام، دبئی گیا تھا، سوچا آپ کے لیے تحفہ لے جاؤں. یہ اتنے 1000 ریال کا ہے، اس پہ سونا لگا ہے، اس پہ ہیرے لگے ہیں. یہ تحفہ میری طرف سے آپ کو. وہ کتنے بجے تحفہ دے گیا؟ صبح، بولے صبح 10 بجے. اب 12 بجے آیا، کوئی مجبوری ہو گئی، کہا کہ بھائی تیری بڑی مہربانی، میری مجبوری ہو گئی، یہ مجھے واپس کر. 10 بجے دیا، 12 بجے، بولے 12 بجے واپس لے گیا. 4 بجے وہ جس سے تحفہ واپس لیا گیا ہے، اس کو پتا چلا کہ اس نے کہیں بات کی ہے کہ میں نے تو فلاں پر بڑا احسان کیا، یا کسی اس کے بھائی نے بات کیا کہ میرے بھائی نے اس پر بڑا احسان کیا ہے، اتنی قیمتی گھڑی دے دی، احسان کیا. 12 بجے دیا، 10 بجے دیا، 12 بجے، بولے 12 بجے واپس لے گیا. 2 بجے 4 بجے اس کے کانوں میں یہ بات پڑ رہی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے
اس کو اتنی بڑی قیمتی چیز تحفے میں دی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا بھائی احسان کس بات کا؟ جو چیز دے دی تھی وہ واپس نہیں لے گیا؟ بتائیں، جو چیز واپس لے لی جائے احسان بنتا ہے؟ احسان بنتا ہے؟ نہیں۔ 10 بجے دی ہے، 12 بجے واپس لے گئے، 4 بجے احسان نکلایا جا رہا ہے، وہ کہے گا نادان احسان کس بات کا ہے؟ جو تحفہ دیا تھا وہ واپس لے لیا، واپس لی ہوئی چیز کا احسان نہیں ہوتا۔ احسان اسی کا ہوتا ہے جو چیز دی جائے اور لی ہے، احسان اسی کا ہوتا ہے جو چیز دی جائے اور واپس نہ لی جائے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے مومنوں میں نے احسان کیا، اپنا مصطفیٰ تمہیں عطا کیا۔ اگر مصطفیٰ دے کر حضور کا علم لے لیا ہوتا، حضور کے اختیارات لے لیے ہوتے، مصطفیٰ کی حیات لے لی ہوتی، علم دے کر خزانے لے لیے ہوتے، علم دے کر، اگر حیات دے کر، مصطفیٰ دے کر اگر زندگی واپس لے لی ہوتی، زندگی واپس لے لی ہوتی، زندگی واپس لے لی ہوتی، تو احسان نہ بنتا، احسان نہ بنتا، احسان نہ بنتا۔ احسان جو آج بھی جتایا جا رہا ہے، یہ احسان بتاتا ہے کہ محمد اپنی زندگی کے ساتھ آج بھی تم میں موجود ہے۔ جو علم دیا، جو علم دیا وہ بھی موجود ہے، علم لے لیا ہوتا احسان نہ بنتا۔ جو اختیار دیے وہ بھی موجود، اختیار لے لیے ہوتے کبھی احسان نہ بنتا۔ یہ جو جانوں کے قریب النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو جانوں کے قریب رکھا ہے، اگر یہاں سے ہٹا دیا جاتا، اگر یہاں سے ہٹا دیا جاتا، فاصلے پیدا کر دیے جاتے، کبھی احسان نہ بنتا۔ اگر حیات جو دی ہے وہ دے کر واپس لے کر مردہ کر دیا جاتا تو کبھی احسان نہ بنتا۔ احسان اگر کیا ہے تو جن شانوں کے ساتھ مصطفیٰ بھیجا ہے وہ ساری شانیں آج بھی مصطفیٰ کی سلامت، وہ شانیں آج بھی مصطفیٰ کی سلامت ہیں۔ خبردار کوئی ایسا عقیدہ، یاد رکھو، کسی سے متاثر ہو کر اپنے عقیدہ اور حضور کی بارگاہ کی گستاخی، اگر یہ معاملہ لے کر قبر میں چلے گئے تو معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اگر کسی کتاب سے پڑھ کر بہک گئے، کسی کو صاحب علم مان کر اگر اس کے پیچھے لگ گئے، اور اگر بارگاہ مصطفیٰ کی ادنا سے بھی گستاخی کا عقیدہ لے کر چلے گئے تو یاد رکھو قبر کے اندر وہ نہیں آئے گا جس نے وہ کتاب لکھی تھی، قبر کے اندر وہ بھی نہیں آئے گا جسے آپ نے بڑا صاحب علم مان کر اس کا عقیدہ اپنا لیا تھا۔ قبر میں تو محمد عربی نے آنا ہے، حضور کو منہ دکھانا ہے، کس انداز سے جائیں کہ جب حضور سامنے ہوں اور ہم حضور کو پہچان رہے ہوں، عین مسلم حضور بھی مسکرا کے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ادب والا عقیدہ لے کر آیا۔ اللہ پاک ہمیں ادب بارگاہ رسالت کا نور عطا فرمائے، ادب اہل بیت کا نور عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔